تو ریلیجن کے بارے میں کیا پتا چلا آپ کو؟ مطلب یہ پتا چلا کہ جیسے اب پرماتما جیسے کہتے ہیں نا کہ کیا کہہ رہے تھے، اکیلے ہیں اور ان کے برابر کوئی نہیں ہے. ہاں ہاں. تو پتا چلا کہ اسلام کا میسج کیا ہے، مطلب مین پرنسپل کیا ہے کہ خدا ایک ہے اور ان کی ہی عبادت کرنی چاہیے، کوئی آدمی نہیں، کوئی مورتی نہیں. تو اور وہ خدا ہم سب. یہ بات اسلام نے پہلی دفعہ کہی یا اسلام سے پہلے کسی نے اس بات کو کہی تھی؟ اسلام نے پہلی دفعہ. اسلام مطلب آپ کا مطلب جانکاری سے آپ کو کب پتا چلا کہ اسلام کب آیا؟ پھر جب محمد پیس بھی اپون آئے تب اسلام آیا کہ اس کے پہلے بھی تھا؟ وہ تو قرآن سے پتہ لگے گا. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم لا تکونن من المشرکین، سورہ انعام آیت نمبر 14 دیکھیے. نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مرتد پنڈت مہندر پال آریہ جی یہ ایک نیو مسلم سے پنڈت جی بات کر رہے ہیں. 45 منٹ تقریباً پنڈت جی نے ان سے بات کی ہے اور بڑے بڑے دھوکے دینے کی کوششیں کی ہے. میں پنڈت جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ پنڈت جی جس طریقے سے آپ اس سے بات کر رہے ہو اس طرح ذرا آپ مجھ سے بھی بات کریے. تو پنڈت جی اس کے لیے ہمت نہیں جٹا پاتے، سامنے آنے کی بات کرتے ہیں. تو صوفی حضرات کے سامنے جانے کا میں حوالہ دیتا ہوں تو وہاں پر بھی پنڈت جی ہمت نہیں جٹا پاتے ہیں. تو خیر پنڈت جی نے جو ایک ایشور واد کی بات کی ہے، جیسا کہ سامنے والے نے جب یہ بات کہی کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے ایک کی، دوسرے کسی کی بھی نہیں، تو پنڈت جی نے یہاں پہ سوال اٹھایا کہ یہ بات قرآن نے کہی ہے یا اس سے پہلے بھی کہی گئی ہے. تو پنڈت جی آنگن واڑی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو علم سے تو کوئی ربط نہیں ہے. قرآن کریم کو اگر پنڈت جی نے صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا، عقل لگائی ہوتی، تو قرآن کریم ہی پنڈت جی کو اس کا جواب بھی دے دیتا. سورہ نحل آیت نمبر 36 ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا اور رسول نے دعوت کیا دی، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو امتوں کے اندر بھیجا اور ایک ہی دعوت دے کر کے بھیجا، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. معلوم ہوا کہ ہر دھرم گرنتھوں کے اندر آج ہمیں جو ایک ایشور واد ملتا ہے اس کا کارن یہی ہے. قرآن نے اس کا جواب بھی ہمیں دے دیا. اب پنڈت جی یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال اٹھائے کہ جب پہلے کی کتابوں میں موجود ہے تو ہم پھر اس کے اوپر کیوں عمل کریں، اس کو کیوں مانیں، پرانے والے کو مانا جائے گا. کہ بھائی پرانے والے بگڑ گئے تو اب ہم ان کو کیوں مانیں؟ کیونکہ اسلام ایک بات سمجھ لینی چاہیے، فرسٹ اینڈ لاسٹ، شروع میں بھی اسلام تھا اور اخیر میں بھی اسلام ہے. اس کی مثال ایک بیج کی طرح ہے. شروع میں بیج ہوتا ہے، اس کے بعد میں وہ پورے درخت کے اندر پھیلتا ہے، پھر اخیر میں واپس سے بیج ہی آتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں بتایا گیا ہے زبور الاولین، یہ پہلے کی کتابوں میں موجود تھا. جس طرح ایک بیج پورے درخت میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کریم پرانی کتابوں میں پھیلا ہوا تھا، آخر میں وہ بیج روپ میں آ گیا. تو قرآن کریم پھل روپ کی طرح ہے، بیج روپ کی طرح ہے، ہمیں اسے ہی اپنانا چاہیے. تو قرآن کریم کے اندر ایک ایشور واد موجود ہے اور ہمیں قرآن کریم کا ہی ایک ایشور واد ماننا بھی چاہیے. اور جو دوسری کتابوں کے اندر ہمیں بات ملتی ہے
تو اس کے تعلق سے قرآن کریم نے بتا دیا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہم اور تم میں یکساں ہے، تو ہم اس بات کو سویکار کرتے ہیں جو ایک ایشورواد ہے اور جتنی باتیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعوت دی ہے۔ اب پنڈت جی نے جو ایک اور سوال اٹھایا ہے، اصل پنڈت جی مرتد بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، اس لیے ہمیں ایک ہی سوال کا بار بار جواب دینا بھی پڑتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 14 پنڈت جی نے پڑھی تھی، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، کہ اس پنڈت جی جو ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی کہہ دو کہ میں پہلا مسلمان ہوں، تو معلوم ہوا کہ اس دھرتی پہ مسلمان نام کا کوئی درندہ پرندہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کا جواب آپ میرے چینل اسلام دھرم کی ستیتا میں چیک کر سکتے ہیں۔ جواب نمبر 8 جو ہے میں نے زیادہ تفصیل سے حوالے جات قرآن مجید سے دیا ہوں، مگر پنڈت جی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں پہ جو اول بتایا گیا ہے اللہ کے نبی کو، دھرتی کا اول نہیں بتایا گیا، ولا تکونن من المشرکین سے معلوم ہو رہا ہے یہاں پہ مشرکین مکہ کے مقابلے میں اللہ کے نبی کو اول بتایا گیا اور اس امت کے اندر اول بتایا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے پہلے کے لوگوں کو بھی مسلمان بتایا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ سورہ آل عمران آیت نمبر 52 کے اندر بتایا گیا، سورہ یونس آیت نمبر 72 کے اندر اور 90 کے اندر بھی پہلے کے لوگوں کو مسلمان بتایا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کو مسلمان بتایا گیا ہے۔ تو میرے بھائی پنڈت جی نہ آیت کو سمجھتے ہیں یا سمجھ بوجھ کر بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو میں پنڈت جی سے نویدن کروں گا کہ جس پرکار آپ نے اس بندے سے بات کی ہے، آپ مجھ سے بھی ایک مرتبہ بات کریں۔ آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے مجھ سے بات کرنے میں؟ تو میرے بھائیوں، پنڈت جی اسی طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بے وقوف بنا رہے ہیں، اور پنڈت جی کی علمی حیثیت، علمی اوقات آپ جاننا چاہتے ہو اور پنڈت جی کے اعتراضات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دھرم کی ستیتا میں آپ جڑے، اس کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔